الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللہ جل شانہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب کہ عقل مند لوگ ہی، سمجھدار لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ بات سمجھائی گئی کہ مومن اور کافر یہ انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر، آخرت پر، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، یہ برابر نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور یہ سمجھدار لوگ یہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگ کون ہیں؟ ان کے اوصاف اور ان کی خوبیاں بیان کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ سمجھدار لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں۔ اس آیت کی تفسیر اور تفصیل گزشتہ مجلس میں بتلا دی گئی۔ یہاں اب اس کے بعد عقل مندوں کی دوسری صفت اور خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ عقل مند لوگ کون ہیں، سمجھدار لوگ کون ہیں جو نصیحت کو مانتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، عقل مند لوگ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داری کو قائم رکھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑتے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ گویا حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سمجھدار اور عقل مند ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی اور بھی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کی تاکید فرمائیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ دینے کے بارے میں وعیدیں بیان کی گئیں۔ چنانچہ چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو کہ رشتہ داروں کے حقوق یہ تم سے ضائع نہ ہو۔
چنانچہ رشتہ داروں میں سب سے مقدم ماں باپ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو. آدمی ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی فکر کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید دی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار میرے لیے کون ہے؟ کون سب سے زیادہ حسن سلوک کا میرے لیے زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ حسن سلوک کا، اچھا سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، یہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد حسن سلوک کا زیادہ حقدار میرے لیے کون ہے؟ تو آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا تیری ماں. تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، پھر فرمایا تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ تیرے ابا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق حسن سلوک کے اعتبار سے اور خدمت کے اعتبار سے باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ تیری والدہ اور تیری ماں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں نے 3 مشقتیں برداشت کی. ایک تو حمل کی، اور دوسرے وضع حمل کی، ولادت کی مشقت برداشت کی، اور تیسری دودھ پلانے کی مشقت. یہ 3 مشقتیں ماں نے برداشت کی تو ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہو گیا. مشکوٰۃ شریف ہی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو، رسوا ہو. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو جاوے، رسوا ہو جائے؟ کس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر وہ جنت میں نہ جائے، یعنی ان کی خدمت کر کے اور ان کو خوش رکھ کر جنت حاصل نہ کرے، ایسے کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. تو ماں باپ کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ ہم کیا کام کریں
تو یوں کہا جائے گا کہ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب وہ زندہ ہوں ان کی زندگی میں اپنی جان سے اور اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اپنے مال سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جان بھی لگائے ان کی خدمت میں، اور اگر مال دیا ہے اللہ نے تو مال ان کے پیچھے خرچ کرے۔ اور دوسری چیز، ہمیشہ ان کو خوش رکھے، ہمیشہ ان کو خوش رکھنے کی فکر کرے۔ اور تیسری چیز کہ دل سے ان کی تعظیم بجا لائے۔ ایک تو اوپر اوپر سے، دل سے ان کے ساتھ محبت کرے اور دل سے ان کی تعظیم بجا لائے۔ اور اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، مثلا چچا ہیں اور ماں کی بہن خالہ، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے اندر داخل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جیسے بھائی بہن ہیں، یہ بھی قریبی رشتہ دار کہے جاتے ہیں۔ ماموں اور خالہ یہ بھی قریبی رشتہ دار کہے جاتے ہیں۔ چچا اور پھوپھی یہ بھی قریبی رشتہ دار کہے جاتے ہیں۔ ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، اس کی بھی بڑی تاکید آئی ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ کیا کرے تو کہا جائے گا کہ یہ ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو اس میں دو باتیں خاص طور پر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی ہے اور وہ لوگ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو اپنی گنجائش اور وسعت کے مطابق مال سے ان کی مدد کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی خبرگیری اور جان اور وقت میں سے کچھ حصہ ان کو دے جب ان کو ضرورت ہو۔ کبھی ان کو کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ہمارا ساتھ دے، تو ایسے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے۔ اپنا وقت کا کچھ حصہ، اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے لیے بھی لگایا جائے۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور یہ کام جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا کیا جائے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ میرا شکریہ ادا کریں، میں جاؤں تو کھڑے ہو جائیں اور میرا اکرام کریں۔ یہ کوئی توقع اور امید نہ ہو۔ بس آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، مالی تعاون کر رہا ہے یا ان کی کوئی خدمت کر رہا ہے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو اب جس کی تم نے مدد کی ہے رشتہ داروں کی، وہ پھر شکریہ ادا نہ بھی کریں، وہ کوئی احسان نہ بھی کریں، تو کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ یہ تو کام اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس کا اجر تو اللہ دیں گے مجھے۔ تو یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چنانچہ جب رشتہ داروں کی مدد کی جائے گی مالی اعتبار سے یا وقت اور ان کی کسی خبرگیری کے لحاظ سے، تو اس صورت میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں حدیث کے اندر۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کر دیں اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے
اور جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر آخرت کے اندر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو ملے گا ہی، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو عظیم اور بڑے فائدے حاصل ہوں گے کہ رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ، عمر میں درازی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے جو کلمات میرے کانوں میں پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو، سلام کا رواج دو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ رات کو نیند کے مزے لے رہے ہو اس وقت تم نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اگر یہ چار عمل کر لوگے تو تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام کو رواج دینا کیا مشکل ہے، کثرت سے سلام کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، اور تہجد کا اہتمام۔ اگر کوئی آدمی کسی غریب اور مسکین پر مال خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو دیتا ہے تو دوگنا اجر ملتا ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی۔ اسی لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، انہوں نے ایک باندی آزاد کی۔ غلام اور باندی آزاد کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس زمانے میں غلام اور باندی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے باندی آزاد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تجھے زیادہ اجر ملتا، زیادہ ثواب ملتا، ماموں کو دے دیتی، گویا رشتہ دار کو دے دیتی تو یہ صلہ رحمی بھی ہو جاتی اور باندی آزاد کرنے کا ثواب وہ تو ملتا ہی۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بڑی تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے اور فضائل بڑے آئے ہیں، اور رشتہ ناتا توڑنے پر حدیث میں فرمایا گیا کہ قاطع یعنی قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کی طرف سے بے توجہی کرنے والا، ان کی کوئی خبر گیری نہیں، ان کا کوئی حال پوچھنا نہیں، تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ بے توجہی کرنے والا اور بے التفاتی کرنے والا کا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی یہ ایسا بڑا گناہ ہے اور ایسی ایک گندگی ہے کہ بغیر اس کی صفائی کے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور وہ صفائی جہنم میں ہوگی، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ سزا بھگت کر جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ نے تعلقات اور رشتہ داروں کے ساتھ
جوڑنے کی تاکید فرمائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، عقل مند لوگ اور سمجھدار لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو جوڑتے ہیں۔ اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اور دوسرے نیک اعمال کرنے کے بعد اب ڈرتے رہتے ہیں کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ڈر رہتا ہے ان کو۔ بے خوف زندگی نہیں گزارتے، ڈرتے رہتے ہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عمل قبول ہوتے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گویا قبولیت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم دعا میں مانگتے ہیں اے اللہ تو قبول فرما لے، ہم نے جو نیک عمل کیا اس کو قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اپنے قول یعنی کچھ بھی بولتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ میرا کوئی کام اور میری کوئی بات منہ سے ایسی نہ نکلے جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ یہ ڈرتے رہتے ہیں، بولتے وقت بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اللہ کو وہ ناپسند آ جائے، اور کوئی کام بھی کرتے وقت ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جو اللہ کو ناپسند ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ فکر رہتی ہے، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو برے حساب سے ڈرتے ہیں، حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان نے جو کچھ بھی خیر ذرے کے برابر کی ہوگی اس کو وہاں دیکھے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہاں دیکھے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہاں سب سامنے موجود ہوگا۔ لہذا اگر کسی کا حساب سخت لیا گیا تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے جب حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ جس کے حساب کو سخت لیا گیا، یعنی ایک ایک بات پوچھی گئی، یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، جس کا حساب اس طرح سخت لیا گیا تو وہ بچ نہیں سکتا۔ تو عقل مند لوگ دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا سخت حساب نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے۔ اور جس کا حساب آسان، یعنی ایک ایک بات نہیں پوچھی گئی، بس اس اعمال کی صرف پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا، یہ آسان حساب ہے۔ تو دنیا کے اندر عقل مند لوگ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں سخت حساب ہمارا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ عقل مندوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور آخر میں ان لوگوں کے لیے بشارتیں سنائیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوتے ہیں، اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے رب سے قول و عمل میں ڈرتے رہتے ہیں، برے حساب سے دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں۔ آگے اور بھی اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جو ان اوصاف کے حامل ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں، اور ان کے لیے یہ بشارتیں ہیں، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوصاف کا حامل اور پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچا لے، بد نگاہی، بد شنوائی، بدگوئی سے پوری پوری حفاظت فرما، ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے بچا لے، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا لے۔ یا اللہ کسی کی غیبت کرنے سننے سے بچا لے، کسی کا دل دکھانے سے بچا لے، کسی کو حقیر سمجھنے سے بچا لے، کسی کو ذلیل کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ عیب جوئی عیب گوئی سے بچا لے، کسی پر بدگمانی کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ تیرے ساتھ اور بندوں کے ساتھ اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرما، آپسی حقوق کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری خشیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ یا اللہ تیرے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ حاجت مندوں کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔